الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لتسلكن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا اخرجه البخاری رحمہ اللہ تعالی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ میرے بندے آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، دینی اعتبار سے بھی خیال رکھیں کہ دین کے اعتبار سے ہمارا بھائی کس طرح کمزور ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی خیال رکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے مثال کے طور پر مالی اعتبار سے کمزور ہے، بھوک مری کا شکار تو نہیں ہے، مقروض تو نہیں ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا تو نہیں ہے، بیمار تو نہیں ہے۔ اس طرح کا خیال رکھے گی، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ کہیں گے دلیل دیجئے، آپ نے جو بات کی ہے یہ بات تو بہت بڑی ہے، اس پر دلیل دیجئے۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان پر سب سے بڑی دلیل نماز ہے۔ آپ مومن ہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل نماز۔ الصلاۃ برہان المؤمن، الصلاۃ برہان الایمان یا برہان المؤمن، کہ نماز مومن کے ایمان والا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو یہ نماز ہم کسی کونے میں کوئی نہ دیکھتا اس طرح ادا کرتے، تقاضا تو یہی تھا کونے میں جہاں کوئی نہ دیکھے، میں اور اللہ، اور رو رو کر ہم فرض نماز ادا کرتے، لیکن اللہ نے کہا نہ، کسی کونے میں ادا نہیں کرنا ہے، ایک مسجد بناؤ اور مسجد کے پیچھے اپنا مال لگاؤ۔ کیا ضرورت تھی مسجدیں بنانے کی؟ گھر گھر کونے میں لوگ نماز پڑھتے، مسجد بناؤ، مسجد میں سارے لوگ جمع ہو۔ کیوں جمع ہو؟ کیا مقصد ہے؟ یہاں تو ریاکاری ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں، یہ تو ریاکاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ دن میں 5 مرتبہ محلے کے لوگ ایک جگہ جمع ہو۔ کیوں جمع ہو؟ تاکہ دین کا فکر ہو کہ میرا بھائی، محلے میں اتنے بندے رہتے ہیں، کتنے بندے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، کون سا بھائی کس طرح پریشان ہے، کون مقروض ہے، کون بیمار ہے، اس کا خیال ہم آپس میں ایک دوسرے کا رکھیں۔ اس کے لیے یہ اجتماعی نماز رکھی گئی ہے، اور حدیث پاک میں کہا گیا یہ جو تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہو 27 گنا ثواب ملتا ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے کی بنسبت 27 گنا، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، اور ایک حدیث کے اندر ہے 25 گنا۔ علماء نے لکھا جس نے اکیلے نماز پڑھی اس کی نماز ناقص یعنی ادھوری، اور جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اس کی نماز مکمل ہوئی۔ کیوں؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جمع ہوں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ یہ تو دن میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہفتے میں 1 مرتبہ میرے بندے جمع ہو۔ کون سے بندے؟ محلے کے بندے نا، پورے علاقے کے بندے ایک جگہ جمع ہو۔ یہ میں جو سمجھانے جا رہا ہوں وہ سمجھیے۔ لوگ اس پوائنٹ کو نہیں سمجھتے، کہتے ہمارے یہاں جمعہ ہونا چاہیے،
گاؤں کے لوگ کہہ رہے ہمارے یہاں جمعہ ہونا چاہیے، ایسے لوگ کہہ رہے ہمارے یہاں جمعہ ہونا چاہیے۔ جمعہ کا مقصد سمجھیے، جمعہ کا مقصد یہ ہے پورے علاقے کے لوگ ایک جگہ جمع ہو۔ اگر مسجد بڑی ہے، اس مسجد میں سارے علاقے کے لوگ آ جاتے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ سارے علاقے کے لوگ ایک ہی مسجد میں نماز ادا کریں۔ یہ تو آپ کا چھوٹی دمن جو ہے اس میں مسجدیں اتنی بڑی نہیں ہیں کہ لوگ سما سکے، تو 3 مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہے، بھائی کھاریواڑ میں ہو رہا ہے، بھائی جھاپابار میں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے۔ باقی اگر اس میں گنجائش ہے، اس کے باوجود لوگ اسی علاقے کے لوگ اگر الگ سے جمعہ ادا کر رہے ہیں تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس کو سمجھیے، شریعت یہ چاہتی ہے پورے علاقے کے لوگ ایک ہفتے میں ایک مرتبہ یہاں جمع ہو تاکہ ایک دوسرے کے بارے میں پوچھا جائے۔ محلے کے لوگ تو روزانہ جمع ہوتے تھے، دوسرے محلے کے لوگ یہاں آئے تاکہ ہم ان سے پوچھ سکے آپ دینی اعتبار سے کتنے کمزور ہیں، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ مقصد تھا جمعہ قائم کرنے کا، لیکن لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ عید کی نماز اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں، جمعہ کی نماز اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں، شریعت کے مزاج کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ سوچئے، آپ علماء سے پوچھئے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے، مدینہ منورہ جانے کے بعد جمعہ قائم کیا ہے، مکہ مکرمہ میں جمعہ قائم نہیں کیا۔ لیکن عجیب بات سنا رہا ہوں، مدینہ منورہ جانے کے بعد صرف مسجد نبوی میں جمعہ ہوتا تھا، جبکہ مسجد نبوی کے اطراف میں 20 مسجد تھی۔ کیوں صرف مسجد نبوی میں جمعہ ہو رہا ہے، باقی 20 مسجدوں میں جمعہ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اسی لیے نہیں ہوتا تھا کہ اسلام یہ چاہتا تھا کہ لوگ یہاں جمع ہو، ایک جگہ جمع ہو تاکہ دین کا فکر ہو اور دنیا کا فکر ہو۔ 6 سال کے بعد، سنو، 6 سال کے بعد مدینہ کی سب سے بڑی منڈی جس کو جواسی کہا گیا ہے، جیم واو الف سا یا، جواسی، وہاں پر حضور نے اجازت دی کہ اب چونکہ بہت بڑی منڈی ہے، یہاں بہت سارے مسلمان ہیں، اس لیے اب یہاں جمعہ قائم کیا جائے۔ آپ سوچئے 6 سال تک جمعہ دوسری جگہ قائم کرنے کی اجازت نہ دینا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ مسلمانوں میں اجتماعیت باقی رہے، مسلمان ایک جگہ جمع ہو۔ کیوں نہیں سمجھ رہے مسلمان جمعہ کی اہمیت کو؟ اور ہر کوئی اپنے اعتبار سے عید کی نماز پڑھ رہا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، ہمارے بڑی دمن کی مسجد تو اتنی بڑی ہے کہ پورا دمن سما سکے، لیکن مسلمان کبھی ایک جگہ جمع ہو کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی جماعت کا مسئلہ لے کر بیٹھا ہوا، اپنی ناک کا مسئلہ لے کر بیٹھا ہوا، جبکہ شریعت یہ ہے اور اسلام یہ ہے۔ اس لیے قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کتنا بڑا شرف عطا کیا، یہ سنیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے سامنے بڑے بڑے علماء جھک جاتے ہیں، اتنا بڑا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ۔ عجیب بات لکھی ہے، کیا عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ہفتہ واری اجتماع کے لیے تم خود ایک دن متعین کرو۔ سننا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ تم اپنی قوم سے یہ کہو کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہفتہ واری اجتماع کے لیے ایک دن متعین کرو۔ تو ان لوگوں نے سنیچر کا دن متعین کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی دیکھو جو دن تم متعین کر رہے ہو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اشارتاً یہ بات بھی کہی، لیکن ان ظالموں نے بات نہیں سنی، انہوں نے سنیچر کا دن متعین کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ اپنی قوم سے کہو ہفتہ واری اجتماع کے لیے ایک دن متعین کرو۔ تو ان لوگوں نے اتوار کا دن متعین کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا اللہ اس کو پسند نہیں کر رہا ہے، پھر بھی انہوں نے اتوار کا دن متعین کیا۔ اب قربان جائیے اس امت پر، جب اس امت کی باری آئی، اب سنیے جو عجیب نقطہ سنا رہا ہو۔ ابھی میرے آقا مکہ میں ہجرت نہیں کی ہے، یاد رکھنا، ابھی مکہ مکرمہ میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں گئے ہیں۔ ایک صحابی اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ، نام یاد رکھنا، اسعد بن زرارہ، جنہوں نے حضور سے کہا تھا کہ حضور آپ مدینہ آ جائیے ہجرت کر کے،
بہت بڑے صحابی ہیں. حضور کو جو مدینہ منورہ لانے میں جن کا بہت بڑا ہاتھ ہے نا، یہ ہے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا. ابھی حضور نے ان سے کہا نہیں تھا کہ ہفتہ واری اجتماع کے لیے ایک دن متعین کرنا. سنو، وہاں تو نبی کہہ رہا ہے کہ ہفتہ واری اجتماع کے لیے ایک دن متعین کرو. یہاں حضور نے کچھ نہیں کہا. ان کی دل میں ایک بات آئی کہ ہمیں ایک جگہ جمع ہو کر عبادت کرنا چاہیے، ایک دن متعین کرنا چاہیے. کون سا دن متعین کرے؟ قربان جائیے، صحابہ کرام نے یہ کہا جمعہ کا دن متعین ہونا چاہیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ کہا نہیں تھا کہ جمعہ کی دن. کیوں؟ اب سنیے کیوں. صحابہ نے یہ کہا کہ یہودی سنیچر کے دن کو متعین کیے ہیں اور عیسائیوں نے اتوار کا دن متعین کیا ہے، تو ہم ان سے پیچھے نہیں رہیں گے، ان سے آگے رہیں گے. اللہ اکبر. آج ہمارا نوجوان ان سے پیچھے جا رہا ہے کہ یہ اگر ایسا کپڑا پہنتے ہم ان کے پیچھے رہے، یہ ایسا کر رہے ہم ان کے پیچھے رہے. اور صحابہ کہہ رہے ان کو ہم پیچھے دھکیلیں گے، ہم آگے رہیں گے. صحابہ کرام نے جمعہ کا دن متعین کیا. جب حضور، اب سب سے پہلے جمعہ مدینہ منورہ میں ادا کیا گیا ہے. اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی نماز ادا کی ہے، وہ امام تھے، انہوں نے جمعہ پڑھوایا ہے. جب حضور ہجرت کر کے گئے، حضور نے جب دیکھا حضور بہت خوش ہوئے اور حضور نے فرمایا اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ہفتہ واری اجتماع کے لیے جمعہ کا دن متعین کیا جائے. یہ اس امت کے لیے شرافت کی بات ہے کہ اللہ نے اس امت کو کیسا ذہن دیا تھا کہ جہاں اللہ چاہتے تھے وہاں تک ان کا ذہن پہنچا. اس لیے مسلمانوں، یہ جمعہ کا دن جو متعین کیا ہے ہفتہ واری اجتماع کے لیے، اس کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے. ارے بھائی سمجھے نا اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے علاقے کے لوگ ایک جگہ جمع ہو. یہ نہیں کہ صرف آپ کے گھاچی واڑ کے لوگ جمع ہو، پورے علاقے کے لوگ اگر مسجد میں گنجائش ہے جمع ہو، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھا جائے کہاں ہے ہمارا نوجوان بھائی، کیوں نہیں آیا جمعہ میں، کوئی پریشانی میں ہے، چلو اس کی پریشانی کو ہم مل کر دور کریں. یہ مسجد کے قیام کا مقصد یہ تھا. مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، مقصد یہ تھا کہ یہاں سے ہر ایک کا فکر کیا جائے. اسی لیے آگے آئیے، پوری دنیا کو جمع کرنے کے لیے حج فرض کیا گیا ہے. حج اس لیے فرض کیا گیا کہ پوری دنیا کے لوگ ایک جگہ جمع ہو. کیوں؟ تاکہ ان کے دین کے بارے میں پوچھا جائے، ان کے دنیا کے بارے میں پوچھا جائے. کون سا ملک دنیاوی اعتبار سے کمزور ہے، کون سا ملک دینی اعتبار سے کمزور ہے، دین میں تحریف تو نہیں پیدا ہو رہی ہے. یہ سب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے باتیں. اس لیے مسلمانوں، اسلام کو سمجھو. اسلام یہ نہیں، ابھی مجھ سے کسی نے کہا کہ فلاں گاؤں میں ہم جمعہ قائم کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ قائم ہی نہیں کر سکتے. ارے ہمارے یہاں کے لوگ وہاں تک نہیں جا سکتے. کیسے نہیں جا سکتے ہیں؟ ہفتے میں ایک مرتبہ آپ اتنا سفر کر کے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے. اس لیے آپ قربان جائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذہانت پر. میں آپ کو جو سنا رہا وہ سمجھیے. ہم جو اذان پڑھتے ہیں نا، ابھی اذان ہو گئی، وہ اذان حضور کے زمانے میں نہیں تھی. سمجھنا اس کو، وہ اذان حضور کے زمانے میں نہیں دی. تو حضور کے زمانے میں کون سی اذان تھی؟ ابھی امام صاحب ممبر پر بیٹھیں گے اور جو اذان پڑھی جائے گی وہی اذان حضور کے زمانے میں تھی. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اسلام پھیل چکا ہے، لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، اب لوگ اتنے ہو گئے کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. اگر ایک ہی اذان ہوگی تو لوگ اسی وقت آئیں گے، کسی کا خطبہ چھوٹ جائے گا، اور خطبہ سب سے زیادہ اہم ہے جمعہ میں، تو خطبہ چھوٹ جائے گا. کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام نے کہا آپ نے جو سوچا ہے نا کہ ایک اذان کا اور اضافہ کیا جائے، ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے اتفاق پر اس اذان کا اضافہ کیا جو اذان ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. کیوں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تاکہ لوگ جلدی آئے مسجدوں میں، پہلی اذان سنتے ہی دکانیں بند کر کے مسجدوں کا رخ کرے. اس کے لیے اس اذان کا اضافہ کیا گیا تھا. ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں نا، ان کے دماغ میں یہ بات نہیں گھستی. وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے. ارے میرے آقا کہہ کر گئے ہیں کہ میرے صحابہ جس کام پر اتفاق کر لے وہ کام بدعت نہیں ہو سکتا. ارے آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ نے مل کر جو کام کیا وہ بدعت ہوگا؟
صحابہ کرام کی جماعت نے مل کر یہ کام کیا، بدعت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس اذان کے اضافے کا مقصد تھا لوگ جلدی آئے مسجدوں میں۔ اسی لیے میں عجیب بات کہنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کا دماغ کھلے کہ جو لوگوں کے خیال کی بات کر رہا ہوں نا میں، کتنا اہم کام ہے۔ سنو، میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں، اب خطبے سے اہم کوئی کام نہیں ہے، سب سے اہم کام، حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ جس نے خطبے کے دوران بات کی فقد لگا، اس کے جمعہ کا ثواب چلا گیا۔ خطبے کے دوران نوجوان باتیں کرتے ہیں نا، تو نوجوانوں کو سنا رہا ہو، اس کا جمعہ کا ثواب چلا گیا۔ اتنا اہم کام ہے خطبے کا۔ آقا خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ان کا نام ہے سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ پراگندہ تھے، پریشان حال تھے۔ اب جب آئے تو بیٹھ گئے، خطبہ ہو رہا تو بیٹھنا ہی چاہیے۔ جب بیٹھ گئے تو حضور نے کہا کہ تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ ہاں حضور میں نے تو نہیں پڑھی۔ کہا چلو کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ کیوں کھڑے ہو کر نماز پڑھوا رہے ہیں؟ خود لکھتے ہیں شارحین کہ اس کے بعد آقا نے خطبہ روک دیا اور صدقات کے فضائل بیان کرنے شروع کیے۔ کیوں صدقات کے فضائل بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جو صحابی آئے تھے ان کے کپڑے پراگندہ تھے، پھٹے کپڑے تھے، ان کی حالت بہت خطرناک تھی۔ ان کو نماز پڑھوا کر آقا نے سب کو متوجہ کیا کہ دیکھو یہ بندہ تمہارے محلے میں رہتا ہے، یہ بندہ تمہارے علاقے میں رہتا ہے، لیکن اس کی پوزیشن دیکھو، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے جب صدقات کے فضائل سنے تو روایت ہے کہ صحابہ کرام نے صدقات کا ڈھیر لگا دیا۔ صحابہ کرام نے اتنے صدقات کے ڈھیر لگ گیا۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جمعہ کے قیام کا مقصد یہ تھا، اور صحابہ کرام کے سامنے میرے آقا نے خطبہ روک کر جو ہے اپنے بھائی کی پوزیشن بتلا کر اس کی طرف متوجہ کیا کہ اپنے علاقے میں دیکھو، اپنے محلے میں دیکھو کون پریشان ہے۔ یہ مقصد ہے۔ اس لیے ابھی بھی اہل حدیث بھائی نہیں سمجھ پا رہے، ابھی جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے نا کہ سیدھا نماز پڑھتے ہیں۔ ارے بے وقوف، دین سمجھ میں نہیں آتا، ہم سے پوچھ بھائی۔ حضور نے اس لیے پڑھوایا تھا کہ ان کی پوزیشن بتانا چاہتے تھے، ان کی پوزیشن کیا ہے۔ ورنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب جمعہ کا خطبہ اور ادا اندر داخل ہوئے تو حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، بٹھا دیا۔ تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جمعہ اور خطبہ اور جمعہ کے قیام کا مقصد کیا ہے۔ کاش کہ لوگ اس کو سمجھے، اور نوجوانوں سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں، نوجوانوں اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ تو جلدی آؤ۔ جب پہلی اذان ہو جائے اپنا سب کام چھوڑ کر جو ہے جلدی مسجدوں کی طرف آنا شروع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں جو اجتماعیت ہے اس کو باقی رکھے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے دعا کرنے کی کہ اجتماعیت کس طرح برقرار ہو، اور اجتماعیت برقرار ہوگی تو لوگوں کا خیال رکھا جائے گا، ورنہ لوگوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسری دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو حالات ہمیں دکھا رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہمارے اندر ابھی تک اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہمارا نہیں بڑھ رہا ہے، ہمارے سامنے موتیں ہو رہی ہیں۔